آج ربیع الثانی کی پہلے پیر کا دن ہے۔ کہتے ہیں جو پہلی پیر کو ایک تسبیح پڑھ لے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الثانی کا چاند سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ والو، ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی پہلا پیر کا دن آ چکا ہے۔ کتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آیا ہوں جو بندہ پہلی پیر کو خاص وظیفہ پڑھ لے گا، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے گا۔ ربیع الثانی کی پہلی پیر کے دن جو بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا پورے سال کی کامیابیوں کو سمیٹ لے گا۔ میرا رب راضی ہو جائے گا اگر ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے۔ پورے سال کے لیے تنگ دستی سے، غربت سے، مشکلات اور پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ اللہ والو، یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کی کامیابیاں سمیٹ لے گا۔ اللہ والو، آج کا دن قبولیت کا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ کیجئے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ من پسند شادی چاہتی ہیں، یہ وظیفہ کیجئے، اسی سال میں من پسند شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ غربت، نہ تنگ دستی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، میرے رب نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر دنیا والے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بھی اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر آتی ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھو گی تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو تیسرے کلمے کے چند کرشمات سناتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ آپ کی دی ہوئی تسبیح سے میرے دن واقعی تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ نے مجھے یقین کی دولت عطا کر دی ہے اور میری شادی کے اسباب پیدا ہونے لگے ہیں۔ جاب میں بھی اب سکون آ گیا ہے، ترقی بھی ہو گئی ہے، زندگی میں قرار سا لوٹ آیا ہے۔ باوضو رہتی ہوں، نماز کی شروع سے پابند ہوں، مگر دنیاوی مسائل کی وجہ سے یقین ڈانو ڈول رہتا ہے۔ تیسرا کلمے کی تسبیح جیسے آپ نے بیان کی تھی ویسے پڑھنا شروع کی تو یقین کامل ہو گیا، رشتہ بھی اچھا آ گیا۔ میں نے اب اللہ سے وعدہ کیا ہے، یہ تسبیح جو اب آپ بتائیں گے ہر نماز کے بعد پڑھوں گی، اور ہر سال اپنی ایک تنخواہ کسی غریب کو دوں گی، ہر مہینے ایک روزہ بھی رکھوں گی اور اعتکاف پر بھی بیٹھا کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا دیا کہ اس کا شکر ادا جتنا کروں کم ہوگا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ یاد رکھیں، جو خلوص دل سے اللہ کا ذکر جاری ساری رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر راستے آسان فرماتے ہیں۔ نیت میں خالص ہونے اور یقین محکم سے انسان کامل ہو جاتا ہے۔ جس نے کیا منزل کی طرف راستہ کھل گیا، یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں سفر کے لیے ٹرین میں چڑھا اور ایک جگہ بیٹھ گیا، وہاں پر کافی لوگ بیٹھے تھے، میں تسبیح نکال کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ایک صاحب جو رحیم یار خاں کے وکیل تھے، انہوں نے کہا صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھ رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ ان کا چہرہ، ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ فارغ بیٹھے ہیں اور مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پھر کہنے لگے لگتا ہے عرش پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ میں جان بوجھ کر نہیں بول رہا تھا کہ زیادہ چھیڑے تو کام چھیڑے۔ ساتھ ان کا کوئی شاگرد تھا، اس نے بھی فکرہ کسا، اس نے کہا لگتا ہے پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، اتنی بھی پہنچی ہوئی نہیں ہے، ہم بھی آخر وکیل ہیں، ہم سارا کچھ جانتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کب تک خاموش رہتے ہیں؟ میں چپ کر کے تسبیح کرتا رہا، پھر وہ خاموش ہو گئے، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے وقفہ دیا، جان بوجھ کر میں خاموش بیٹھا پڑتا رہا۔ پھر بولے کہ آپ بولے نہیں، ہم نے اتنی دیر آپ کا انتظار کیا۔ میں نے کہا
اب بولو۔ میں نے کہا اصل میں ایک ایسا ذکر کر رہا ہوں جس کے یہ فائدے ہیں۔ میں اصل میں 3 تسبیحات مکمل کر رہا تھا اور تیسرا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا ایک ایسا ذکر کر رہا ہوں جس کے یہ فائدے ہیں، جو اس کو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لے اور پڑھنے میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، جنت میں اللہ ایسے درخت لگا دے جس کے نیچے عربی نسل کا سفید تیز رفتار گھوڑا 1 مہینہ بھی درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ 100 درخت لگائے گا۔ یہ بھی انداز نبوت ہے۔ دعوت دینے کا نفع پہلے بتایا، نفع کا سامان بعد میں بتایا۔ میں نے کہا اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو الحمدللہ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو 7 آسمان 7 زمینیں ان ساری چیزوں کو جمع کر دے تو یہ رائی کے ذرے کے برابر قیامت کے دن 2 ترازو پڑا ہوگا جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ اس ترازو میں اگر یہ ذکر رکھ دیا جائے تو وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ یہ کائنات رائی کے دانے برابر ہوگی۔ اس کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 100 دفعہ پڑھنے سے زمین و آسمان کا جتنا خالی ہے سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہوں جس کو چند لمحے چند منٹ لگتے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو وہ نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن سارا جہاں اندھیرے میں ہوگا، اس کے پاس نور ہوگا اور یہ تقسیم کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ایک فرمائشی وظیفہ ہے اور ایک ڈیمانڈ کے اوپر ہے۔ کافی دنوں سے لوگوں کا سوال تھا، جیسا کہ آج کل کے حالات بھی چل رہے ہیں کہ کافی پریشانی ہے، جیسے رزق کی پریشانی، رزق کی تنگی، برکت نہیں ہے، گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے، صبر نہیں ہے۔ تو یہ عمل رزق کے لیے ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس سے انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ آج کل لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا عمل ہو تاکہ کرنے میں ذرا آسانی ہو، تو انشاءاللہ آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گا جو کل ہی میرے سامنے سے گزری۔ اس حدیث میں مسائل کا بہترین حل تھا۔ میں آج یہ حدیث آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کہہ رہے تھے کہ رزق کی تنگی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اس حوالے سے ایسا عمل ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو جائے گی، عمل بھی ہو جائے گا، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، وظیفہ بھی ہو جائے گا۔ گھر کے اندر جو بے برکتیاں، ناچاکیاں رزق کی ہیں، رزق کی بے برکتیاں، رزق میں تنگیاں اور کاروباری حالات خراب اور سب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو پوائنٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ چاہیں جب کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، رات 9-10 بجے پڑھ لینا، دکان دفتر کاروبار جہاں کہیں موجود ہوں پڑھ لینا، عورتیں خاص ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ وظیفہ مت چھوڑنا، ایک تسبیح پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھیے، درود پاک پڑھیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ قرض دار ہیں قرض سے نجات مانگ لیں، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹے روزگار کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر گاڑی دولت اور شہرت کے لیے پڑھ لیں، رزق کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، من پسند شادی میں من پسند نوکری چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چاہیے، آپ کو پورے سال کی کامیابیاں بھی چاہیے تو مانگ لینا۔ آج کے دن صرف ایک تسبیح پورے سال کا مقدر بدل کے رکھ دے گی۔ یہ تسبیح پورے سال کے فیصلے کروائے گی، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے اور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، تیسرا کلمہ اتنے کمالات رکھتا ہے کہ جب بندہ تیسرا کلمہ پڑھ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لوگ وظیفہ بتاتے ہیں
اعمال بتاتے ہیں، لیکن کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج تیسرا کلمہ ایک تسبیح قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھ کر دیکھ لو۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کسی چھوٹی حاجت کے لیے نہ مانگنا، کسی ناممکن حاجت کے لیے نہ مانگنا۔ شام سے پہلے ہر حاجت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ نوکری، یہ خواہشات کہاں کی خواہشات ہیں؟ اگر آپ ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کی کامیابیاں چاہتے ہو کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، پورے سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے، تو تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے، بچے کو آتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کو بولیے کہ صرف ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیجئے۔ یہ تیسرا کلمہ جو بندہ سودانوں کی ایک تسبیح پر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے، اور اس تسبیح کو پڑھتے دوران جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی رنگینیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ، اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر، آمین۔ اے پروردگار عالم تمام گناہ معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما دے اور جائز حاجات پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔